رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. سورۃ النور کی یہ آیت انتہائی مشہور آیت ہے، جس میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے دنیا میں بنائے ہوئے جوڑوں کے سلسلے میں وضاحت فرمائی. دنیا میں جو جوڑے بنائے گئے ہیں، ان جوڑوں میں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے مرد اور عورت ہونے کے اعتبار سے جوڑا بنائے جانا. اس طرح کا جوڑا ہم جانتے ہیں کہ جتنے دنیا میں مرد اور عورتیں ہیں، ان کے جوڑے بنائے گئے ہیں من جانب اللہ، جیسے کہ میں نے دوسرے دن تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا. لیکن صفات کے اعتبار سے نیک خاتونوں کے لیے نیک مردوں کا اور نیک مردوں کے لیے نیک خواتین کا، اسی طرح گندے خاتونوں کے لیے گندے مردوں کا اور گندے مردوں کے لیے گندی عورتوں کا. اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس کے سلسلے میں وضاحت فرمائی. گندیاں ہیں گندوں کے واسطے. کیا مطلب؟ اگر کسی کے اندر خباثت ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، اور ان کے اندر کسی بھی طرح کا وقار نہیں ہے، احترام شعائر اسلام نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کو ایسے ہی مرد پسند آئیں گے. علماء نے عجیب بات لکھی کہ جو خبیث عورتیں ہوتے ہیں وہ کبھی پاک مردوں کو پسند نہیں کریں گی. خبیث عورتیں خبیث مردوں ہی کو پسند کریں گی. چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں بے حیا عورتوں کو بے حیا مرد چاہیے. جیسے میں علاقائی زبان میں کہا کرتا ہوں، چنکھو کے لیے چنکھو، منکھو کے لیے منکھو. کیا مطلب؟ چنکھو عورتیں ہیں تو وہ چنکھو مردوں ہی کو تلاش کریں گی، اور منکھو ہیں تو منکھو. جیسے دیکھیں گے آپ فٹ پاتی ہے تو وہ فٹ پاتھی کو تلاش کرے گی. تو وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ فٹ پاتھ میں رہنے والی کسی شریف کو تلاش کرے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے خباثت جس کے اندر موجود ہے، الجنس یمیل الی جنسہ. یہاں پر عجیب نکتہ علماء نے کہا، سب سے پہلے خبیث عورتوں کو کیوں ذکر کیا، بعد میں خبیث مردوں کو کیوں ذکر کیا؟ گندیاں ہیں گندوں کے واسطے، گندے ہیں واسطے گندیوں کے. یہ ترجمہ اس طرح کیوں کیا؟ پہلے گندیوں کو کیوں لائے؟ کہا کہ اکثر لڑکوں کو ووکے کرنے والی عورتیں ہوا کرتی. عام طور پر بچے کو دکھائے، نہیں اسے داڑھی ہے مجھے نکو، نہیں انہیں ٹوپی پہنتا مجھے نکو، نہیں یہ جبہ پہننے والا ہے مجھے نہیں چاہیے، یہ نمازی ہے مجھے نہیں چاہیے. گویا
بے نمازی عورتوں کو بے نمازی مرد چاہیے. جیسے آوارہ یہ ہے وہ آوارہ ہی کو تلاش کریں گے. کتنی ایسی خواتین ہیں جو اس بنیاد پر لڑکوں کو ریجیکٹ کی ہے کہ اسے داڑھی ہے. کتنی ایسی عورتیں ہیں جو اس بنیاد پر لڑکوں کو ریجیکٹ کی ہے کہ یہ جبہ پہنتا ہے. کیوں؟ ان کو گھمانے والا، باہر پھرانے والا، جس طریقے سے سڑک چھاپ انسان ہوا کرتا ہے، فٹ پاتھ قسم کا انسان، ایسے انسان چاہیے، اس لیے کہ خود بھی فٹ پاتی ہے اور خود بھی سڑک چھاپ ہے. اسی کو یہاں کہا گیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثین. اگر اتفاق سے، توجہ سے سمجھنا اس بات کو، اگر اتفاق سے نیک مرد خبیث عورت کو مل گیا، یا نیک عورت خبیث مرد کو مل گئی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ جلد از جلد یا تو خلا ہوگا یا تو طلاق ہوگا. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو یوں سمجھ جانا چاہیے کہ بھئی ہماری خمیر جڑ نہیں رہی ہے. ارے سیٹنگ جس کو کہتے ہیں، سیٹنگ خبیث کی سیٹنگ خبیث ہی سے سیٹنگ ہو سکتی ہے. آپ دیکھو، مرد چھتری بولے تو اس سے بڑی چھتری عورت رہتی، دو چھتریاں ملے تو جوڑا جمتا سو. ان سے پیدا ہونے والے پر چھوٹے چھوٹے چھتریاں، پورے چھتریوں کا بابا، چھتریوں کی امی، اولاداں پورے چھتری، یہ پورا مل کر ایک خاندان، چھتریوں کا خاندان. دادا بھی چھتری، دادی بھی چھتری، نانا بھی چھتری، نانی بھی چھتری، سسرال بھی چھتری، ددیال بھی چھتری، ننیال بھی چھتری، سب چھتریاں. کیوں؟ الجنس یمیل الی جنسی. چوروں کے خاندان میں چور، چوروں کے خاندان میں چور، سب چور، یہاں بھی چور وہاں بھی چور. چوروں کی تائید کرنا، چوروں کو پیکنگ کرنا، چوروں کو تیار کرنا، چوری کے لیے باقاعدہ ان کے لیے راہیں ہموار کرنا، یہ چور کے خاندان کی عورتیں کرتی ہیں. اگر وہی نیک ہو تو ایسے موقع پر کبھی بھی وہ نیک خاتون چور کو ساتھ نہیں دے سکتی. کتنے ایسے خواتین ہیں جو نیک ہونے کی وجہ سے اپنے مردوں کو سدھار دیے، نیک ہونے کی وجہ سے خاندان کو سدھار دیے. مرد بنے تو فرد بنے، عورت بنے خاندان بنے. یہ جملہ مشہور جملہ ہے. کیا مطلب؟ بے مرد بن رہا ہے، فرد بن رہا ہے، لیکن عورت بن گئی، خاندان بن گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے، میں اکثر مستورات کے مدارس کے جلسوں میں یہ کہا کرتا ہوں، بھئی آپ کی بچیاں عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، مبلغہ ہیں، خاشعہ ہیں، قانعہ ہیں، صابرہ ہیں، شاکرہ ہیں. آپ جس مرد کو تلاش کریں اس کے لیے ایسے ہی انسان کو تلاش کرو جو اس کے صبر کو، اس کی قناعت کو، اس کی خشیت کو، اس کی طبیعت کو، اور اس کی عبادت کو، اور اس کی ریاضت کو، اور اس کے پردے کو باقی رکھے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نیک پاک لڑکی کو بے پردہ خاندان میں نکاح کر کو دے ڈالے. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ خاندان میں پردہ ہی نہیں ہے، سب بے پردہ ہیں. اب بے پردہ خاندان میں نکاح کرا کر دینے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب ہماری بچی جو نمازی تھی، تقوی والی تھی، طہارت والی تھی، وہاں جا کر انہیں بھی ان کے جیسے چھو گئی. زنا کے بعد جو آج تک زندگی میں جس کا چہرہ کوئی نہیں دیکھا، پورا خاندان ایرا غیرہ سب اس کا چہرہ دیکھنے لگا. کیوں؟ پردہ ہٹ گیا. برقعے میں رہنے والی خاتون برقع ہٹا دی. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر کہا کہ بھئی انتخاب پہلے دیکھ کر سوچ سمجھ کر کیا کرو. انتخاب سوچ سمجھ کر کیا کرو، نیک کے لیے نیک، بد کے لیے بد. اسی لیے استخارہ، بھئی یہ لڑکا ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے، ہمارے خاندان کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، استخارہ کرو. استخارے میں آپ کو پتا چلے گا مناسب ہے آگے بڑھو، نہیں ہے ختم کرو. ضرورت نہیں ہے ایسا رشتہ. جو رشتہ پیسہ اصل نہیں. اچھی طرح سنو، اچھی طرح میری بات. آج کل ایسے بھکاریاں ہو گئے ہیں ہم، ہمیشہ پیسہ، لڑکا کیا کما رہا، لڑکا کیا کیسا کما رہا وہ نہیں پوچھتے، کتنا کما رہا، کیا کتنا کما رہا، اتنا کیسا کما رہا. ارے چوری کر کو کما رہا جی، چوری کر وہ کما رہا، وہ تو چور ہے. بعض لڑکے غنڈے ہوتے ہیں، غنڈے. بچہ کو
1.5 लाख 2 लाख रुपए कमाता, कहते कैसा कमाता? लोगों को धोखा दे को कमा रहा। आजकल ये जो रियल एस्टेट का मामला है, पूरे दुनिया के छत्रियां रियल एस्टेट में रहती। रियल एस्टेट करो समझ ना, रियल कतो और रील करो को मतलब रियल एस्टेट नहीं, रील एस्टेट हो। रील ऐसा छोड़ते ही दमड़ी की कमाई नहीं, लम्हे की फुर्सत नहीं, करोड़पति के बातें, लम्हे की फुर्सत नहीं, बातें अगर करोड़पति के सुनना को तो रियल एस्टेट वालों के पास बैठो, बातें खाली करोड़ों के करेंगे, जेब में 10 पैसा जाते स्टेप हो, जरा 50 रुपए दियो हजरत खर्चे को गति। हाँ, शर्म आती नहीं भिखारी को? करोड़ों की बातें करे ना, बैठ को 50 रुपए मंगाना शर्म आती नहीं? 100 रुपए मंगाना शर्म आती नहीं? जरा कहती भी देखो जाओ हजरत, कहती भी हमारा ख्याल करो। क्या ख्याल करना सो? जूते का ख्याल करना सब। हाँ, धोखेबाज को क्या ख्याल करती? कहते हो हमारा ख्याल करो भाई, जरा रोबदारी से। क्या भाई हमारा ख्याल निकाल, हमारा ख्याल क्या भी करती नहीं। किसका मतलब क्या? खाली बातें जेबा में हाथा, खाली बातें जेबा में। ऐसे जवाई लोगों को बहुत पसंद। सास तोलने रहती है उसे जवाई को। कौन है? छतरी जवाई को छतरी सास तोलती सो। छतरी जवाई को छतरी सास तोलती रहती है। अल्लाह हमारे जवाई, अल्लाह हमारा। और एक जवाई बेचारा, उन्हें आज तक सास के पास क्या भी लिया नहीं। हाँ, उल्टा देता रहा। या भाई मुराब खैर तू उम्मीद ने शर्म रसा। क्या मतलब? अगर तुमसे हमें कोई फायदा नहीं, कम से कम तकलीफ तो मत दो भाई। ऐसा दामाद जो अगर ससुराल वालों को फायदा नहीं पहुंचाया, अदना दर्जा ये है कि वो तकलीफ ना दे ससुराल वालों को। ये दामाद अच्छा दामाद है, नेक दामाद है, लेकिन वो दामाद की क्या भी इज्जत नहीं। बाज मर्तबा हम लोग दारुल क़ज़ा में बैठते हुए ऐसे ऐसे दामादों को, नहीं हमारे दामाद 6 महीने से घर में छी, हमें कहीं को गए जूते मार को दिलिंदर को बाहर निकालो। एहतिकाफ मस्जिद में बैठने की जगह, घर एहतिकाफ बैठने की जगह नहीं है। जो बार बार ससुराल को आता है दामाद, याद रखो वो उसकी नीयत सही नहीं है। बार बार ससुराल को आने वाले दामाद की नीयत सही नहीं है। जितना कम ससुराल को जाती उतने इज्जत वाला, जितना ज्यादा ससुराल को जाती उतना बड़ा छतरी। याद रखो हमेशा। इसलिए अत्तय्यिबात लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात उलाइका मुबर। बाज़ों ने फरमाया ये जो आयत है इसका मतलब हशर के मैदान के फैसले के साथ ताल्लुक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अच्छी तरह खवातीन सुने, अल्लाह ताला रमजान दिया, रमजान मुबारक में हम सुधर जाएं। या तो हम सुधर जाएं और अपने मर्दों को भी सुधारें और नेक बनने की कोशिश करें, नेक बनने की कोशिश करें, ताकि हम हमारे मर्दों के साथ नेक बनकर जन्नती शौहर जन्नती बीवी बने, जन्नती शौहर जन्नती बीवी बने, आपस में जन्नती मर्द जन्नती बीवी। इसीलिए शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नसीहत सिखाई, पर सबसे पहले जिस वक्त तुम निकाह करें तो ऐसे मौके पर मैंने कबूल किया जब कहने का नंबर आए, नीयत करो या अल्लाह जन्नत तक ले जाने की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। कहां तक? जन्नत तक। जन्नत तक ले जाने की जिम्मेदारी कबूल, ये नीयत करो। ये नीयत करोगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस जोड़े को जन्नती जोड़ा बनाएगा। अगर खुदा ना खास्ता हमें एक रूट में, हमारी बीवी एक रूट में, हमें एक तरफ उन्हें एक तरफ, हमें हाँ को तो उन्हों ना को तो हमें हाँ, जैसे आजकल हाँ बच्चों को खिलाते खिलाते हाँ तो अब्बा के की अम्मी के की पूछने की आदत है। हाँ बोलो बेटा तुम्हें अब्बा के अम्मी के, अब बच्चा बोलता मैं अम्मी का, को तो अम्मी का बोलो तो अम्मी की तरफ गिरा डालना सो, अब्बा को तो अब्बा का अब्बा लपट लेना सो, अम्मी उठा को पूछते से अम्मी का बोलते लपट लेना सो, अब्बा को तो अब्बा की तरफ गिरा डालना सो। क्या मतलब? अभी से आप बच्चे को 2 पार्टी वाला बना दिए। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर माँ जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है,
تو یہ عظمت بٹھاؤ بچوں کے اندر، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ 3 مرتبہ کہا تیرے حسن صحبت کے لیے، تیری خدمت کے لیے، تیرے خیال رکھنے کے لیے سب سے زیادہ حقدار ماں ہے، پہلی بار۔ پھر پوچھا پھر کون؟ کہا ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ کہا ماں۔ چوتھے بار کہا باپ۔ کیا مطلب؟ باپ کا بھی خیال رکھو بھائی، خالی امی 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 کو تو ابا کیا لاوارث ابا، خالی امی امی کو تو امی جنت ہے بھائی، ٹھیک ہے، دروازہ تو ابا نا، امی خوش ہے ابا ناراض، دروازہ بند۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الاب اوسط ابواب الجنہ، باپ درمیانی دروازہ ہے جنت کا۔ تو ہم کبھی بچوں کو 2 پارٹی والے نہ بنائیں، انہوں سب پورے بچے میرے پارٹی کے، ان کے ابا کے سنتے نہیں پورے بچے ابا کے پارٹی کے میری، یہ دونوں غلط۔ دو ماں باپ چاہے آپس میں ناراض ہو جائیں، بچوں کو دونوں کا خیال رکھنا فرض ہے، دونوں کا خیال رکھنا فرض ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، یہ کہا حدیث پاک میں، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، خیر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی عزت بچوں کے دلوں میں بٹھانا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسروں کا خیال بچوں کے دلوں میں بٹھانا چاہیے۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ یہ کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ کر 2 بدن ایک جان بنے، توجہ سے سمجھو اس کو، 2 بدن ایک جان بنے، 2 نظر ایک منظر بنے، 2 دل ایک دھڑکن بنے، 2 زبان ایک بول بنے، 2 کان ایک سماعت بنے، 2 ذہن اور ایک فکر بنے۔ بات سمجھ رہے؟ تو یہ اتحاد میاں بیوی کے درمیان جب اتحاد ہوگا، اتحاد عملی، اتحاد فکری، اتحاد نظری، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ دونوں جنتی جوڑے بنیں گے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ علماء کہتے ہیں اگر بیوی نیک تھی، شوہر بد، شوہر نیک تھا، بیوی بد، تو جب اللہ اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو زمین جس وقت نیک لوگوں کو جدا کرے گی بد لوگوں سے، تو بیوی میاں بیوی جدا ہو جائیں گے۔ حالانکہ نکاح کا رشتہ صرف ایسا رشتہ ہے جو رشتہ جنت تک باقی رہنے والا، ورنہ پورے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جانتے ہو بانجھ کون ہے؟ کہا حضور وہ جس کی اولاد نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بانجھ وہ ہے جس کی اولاد نابالغی کی حالت میں انتقال نہ ہوئے ہو، 3 بچے انتقال نہ ہوئے ہوں۔ کیا مطلب 3 بچے انتقال ہوئے تو وہ 3 بچے حجت کریں گے اللہ کے پاس، لڑیں گے جھگڑیں گے یا اللہ میرے ماں باپ کو جنت میں بھیج، ہم اس وقت تک جنت کو نہیں جائیں گے، ضد کریں گے بچے اللہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ ان کی ضد کو سنے گا اور ان کی برکت سے ماں باپ کو جنتی بنا دے گا۔ کسی نے پوچھا حضور 2 ہو تو؟ کہا 2 بھی، کہا 1 ہو تو؟ کہا 1 بھی۔ ایک بچہ بھی اگر نابالغی کی حالت میں انتقال ہوا ہے کوئی معمولی چیز نہیں، اس انتقال پر اللہم اجعلہا لنا اللہم اجعلہو لنا فرتن، ہم دعا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یا اللہ اس بچے کو جو انتقال ہوا ہے اس بچے کو ہمارے لیے قیامت کے دن انتظار کرنے کا سبب بنا، وہ جا کر ہمارے لیے انتظار کرے۔ تو میں اس کرنا چاہتا ہوں جس وقت یہ رشتہ باقی رہے گا، یہ رشتہ ماں باپ اور بچوں کا رشتہ باقی رہے گا قیام، اور دوسرا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ، اس کے علاوہ پورے رشتے ختم۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی کا رشتہ ختم، وامہ وابی، ماں باپ کا رشتہ ختم، وصاحبتہ وبنی، 2 علماء کہتے ہیں اس سے مراد کیا؟ اولاد کا بھی رشتہ ختم، دوستوں کا رشتہ بھی ختم، اور یا صاحبہ سے مراد بیوی۔ بیوی جس وقت نیکی کا نمبر آئے گا تب بھاگے گی، اگر خود نیک ہوگی تو ساتھ رہے گی، نیکی پوچھے جب جائے گا تب بھاگے گی، لیکن جس وقت
اللہ رب العزت اسے بھی نیک بنایا, شوہر کو بھی نیک بنایا, جنت میں دونوں ساتھ رہیں گے. اگر دونوں جدا ہو گئے تو اللہ کیا کرے گا؟ جنتی مردوں کا نکاح جنتی عورتوں سے کرائے گا. جنتی مردوں کا نکاح جنتی عورتوں سے کرائے گا. یہ ہے یہاں پر اشارہ. الغرض اللہ تعالی بڑے بہترین انداز میں یہ بات بتائے ہیں, اس بات پر عمل کرنے کا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد پردے کا ایک بہترین آیت, وہ آیت صرف آپ حضرات سمجھ جائیں تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہمارے خواتین کو خاص طور پر یہ حکم دیا کہ آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں, یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن, اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں. یہ فرمایا تھامتی رہیں اپنے سطر کو. یہ کہا, فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. توجہ, کوئی بھی خاتون اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کرے الا یہ کہ وہ جو کھلی ہوئی ہے. یعنی کیا مطلب؟ ہاتھ اور پیر یہ دونوں کھلے ہوئے ہیں, یہ ظاہر ہو باہر, لیکن زینت اپنی خوبصورتی کو ہرگز ظاہر نہ کریں. اب اپنے زینت سے مراد یہاں پر سنگھار. میں اس سے پہلے بیوٹی پارلر کے بارے میں کہا تھا تو لوگوں کو ذرا برا بھی لگا ہوگا. سنو, بیوٹی پارلر میں جا کر اپنا چہرہ جو بنا کر آتے ہیں وہ دھوکے باز ہیں. نمبر 2 جھوٹے ہیں. وہ کون ہیں؟ غدار ہیں. ایک خاتون رات کو بھی میک اپ, دن میں بھی میک اپ, رات کو بھی میک اپ, دن میں میک اپ. وہ بیچارہ بہرحال یوں سمجھ رہا تھا انہیں یہ اس کا یہ اصلی چہرہ ہے. جب انہیں بیمار ہوئی تب معلوم ہوا ہو, اس لیے کہ بیمار میں میک اپ کہاں کرتے ہیں بھائی, میک اپ کی موقع کہاں ملتا ہے, تب پورا سنگھار اتر گیا. تو اس لیے دھوکہ مت دو. یہ سنگھار مردوں کے لیے کرنا حرام ہے قطعاً. ہاں کس کے لیے کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی. فَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. دیکھو توجہ سے سنیں, ڈال لے اپنی اوڑھنی اپنے گرہبانوں پر. اپنے سینے پر اوڑھنی پڑا ہوا رہنا چاہیے, اوڑھنی اوڑھے ہوئے رہنا چاہیے. اب اندازہ لگائیے جب سینے پر پڑا ہوا رہنا چاہیے, آج کل جو ہمیں لوگ ڈریسر سلاتی گردن سے نیچے اتار کر سامنے بھی پیچھے بھی, یہ حرام ہے. وہ لباس 3 لباس حرام ہے عورتوں کے لیے. ایک پتلا لباس جو ڈسپلے ہوتا ہو. نمبر 2 ٹائٹ لباس جو بدن سے چپکا ہوا ہو. نمبر 3 چھوٹا لباس جو بدن کے عضو کو دکھاتا ہو. آدھا ہاتھ پہننا بھی حرام ہے. آج ہمارے پورا خاندان اٹھا لیو, فل ہاتھ والے 1-2 آپاچ ملیں گے, 1-2 خالاچ ملیں گے, بقیہ سب آدھا ہاتھ پونا ہاتھ, آدھا ہاتھ پونا ہاتھ, آدھا ہاتھ پونا ہاتھ. یہ سب حرام. وہ حصہ جو حصے پر نامحرم مردوں کی بار بار نظر پڑے, اچھی طرح سنو محترم بہنوں, اس حصے پر جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے. اب کتنے مرد ہمارے ہاتھوں کو دیکھو ہی, کتنے مرد دیکھیں, کون کون دیکھنا جائز, کسے کسے دیکھنا جائز نہیں. اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی. پہلے پردہ ڈالو, سینہ چھپاؤ, ایسی اوڑھنی ڈالو جو اوڑھنی پورے بدن کو پورے یعنی اپنے پردے کی جگہ کو چھپائے رکھے. پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. کہا وہ اپنی خوبصورتی کو, سنگھار کو ظاہر نہ کریں. لائٹ میک اپ کرنے کی میں اجازت دیا, آئی برو لگاؤ, پاؤڈر لگا لیو, لائٹ کریم لگا لیو, کس کے واسطے لگانا؟ سو لِبُعُولَتِهِنَّ, اپنے شوہر کے لیے. علماء کہتے ہیں شوہر کی دل کو اپنی طرف جمائے رکھنے کے لیے, اپنی طرف پکڑے رکھنے کے لیے, اپنی طرف مائل رکھنے کے لیے عورتوں کا سنگھار کرنا سنت ہے. عورتوں سے کیا کرنا؟ بلکہ اگر شوہر
ادھر ادھر دیکھنے کا عادی ہے تو عورتوں کے لیے واجب ہے. ارے سن رہی کیا جی؟ کیا ہے عورتوں کے لیے؟ سنو مسکرات. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اگر شوہر مال میں کام کرنے والا یا وہ کیا کہتے ہیں سیلس مین مختلف عورتوں کو دیکھتا ہے تو ایسے موقع پر بیوی کو چاہیے اپنا سنگار کرے تاکہ اپنا شوہر اپنا بن کر رہے. وہاں جا کر کلر دیکھنے کو آتا، یہاں دیکھے تو حضرت اسود کو دیکھے سکا رہتی، تو پھر انہیں کیوں نہیں بگڑتا؟ بولو کیوں نہیں بگڑتا؟ اسی لیے قرآن حکم دے رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے بھائی. اللہ حکم دے رہا ہے لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن. سب سے پہلے اپنے شوہر کے لیے سنگارو، اپنے شوہر کو اپنا سنگار ظاہر کرو. اس کے بعد وآبائہن، ابا اللہ میری گڑیا کتنی اچھی لگ رہی نا. وہ شادی تک کی گڑیا کر کو بولتی ہیں، سو شادی کے بعد ہو گیا اب بڑھیا ہو جاتی انہیں، گڑیا تھوڑی رہے گی ہمیشہ. ارے بھائی شادی ہو گئی تو وہ اپنے شوہر کی ہو گئی. پھر فرمایا ہاں ابا دیکھ سکتے ہیں آپ کے سنگار کو، اور پھر وآبائی بولتہن، دادا دیکھ سکتے، آپ کے سسرے دیکھ سکتے ہیں. علماء نے فرمایا سسرے اگر بڑی عمر کے ہیں، پردہ نہیں ہے، ان سے مصافحہ بھی کر سکتے، ان کے سامنے آ بھی سکتے. اگر سسرا بھی چھتری ہے، سسرا من چلن ہے، سسرا بے قابو ہے، سسرا بے ڈھنگا ہے، تو ایسے موقع پر اس کے سامنے زیادہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح داماد اور ساس، ان کی دونوں کی عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے، تو ایسے موقع پر زیادہ ان دونوں کی ملاقات اچھی چیز نہیں ہے. بس سلام کلام کر لے، بس دور رہ جائے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ حکم دیا. وَأَبْنَائِهِنَّ، اپنے بچوں کے سامنے آ سکتی ہیں. وَأَبْنَائِ بُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہر کے بچوں کے سامنے آ سکتی ہیں. اور پھر او اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے آ سکتی ہیں. او بنی اخوانہن، اپنے بھتیجوں کے سامنے آ سکتی ہیں. اور پھر وہ بنی اخواتہن، اپنے بھانجوں کے سامنے آ سکتی ہیں. او نسائہن، اور اپنے عورتوں کے سامنے، جو بھی عورتیں ہیں گھر کی، ان کے سامنے آ سکتی ہیں. او ما ملکت ایمانہن، اور اس کے بعد یوں کہا کہ جو ان کے غلام ہیں، ان کے خادم ہیں، تو ان کے سامنے آ سکتے ہیں، غلام کے سامنے. لیکن وہ یہ پرانا یعنی غلاموں کے زمانے کی بات ہے، اب تو غلام وغیرہ نہیں ہے، اس لیے یہ بات نہیں ہے. بہرحال یہ باتیں ضروری تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بتا دی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال آیا ہے، اگر ضرورت کے لیے گولڈ لون لیں اور کیا اس گولڈ پر زکوٰۃ ہے؟ ارے بھائی گولڈ، جتنا گولڈ لون میں لیے ہیں آپ، جتنا پیسوں کے آپ مالک ہو گئے، اتنے پیسوں کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ نے 50 گرام گولڈ لیا اور اس میں 20 گرام گولڈ کا پیسہ ادا کر دیا، 30 گرام گولڈ کا پیسہ بھی ادا. اچھا، گولڈ دے کر اگر پیسہ لیں، یعنی گولڈ دے کر قرض رہن رکھ کر آپ نے پیسہ لیا، تو اگر کوئی رہن، سونا رہن میں رکھ کر پیسہ لیتا ہے تو ایسے موقع پر وہ رہن کے طور پر رکھ دیا. شیء مرہونہ، علماء کہتے ہیں وہ سونا یا وہ مال جو خود کے قبضے میں نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس پر زکوٰۃ آپ نے اسے کسی اور کے حوالے کر دیا اور آپ نے اس کے بدلے میں پیسہ لے لیا اور پیسہ لے کر آپ اس پیسے کو مکمل طور پر استعمال کر لیے، تو دونوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.